لیجیے جی، ہم وعدہ پورا کرتے ہیں۔ ٹمبکٹو کے نزدیک ایک شہر ہے جنیں۔ اب جنیں کی ایک خاص ہے مشہوری ہے۔ مشہوری کیا مطلب ایک عجوبہ، وہاں پہ مڈ ماسکس ہیں، یعنی گارے سے بنی ہوئی مساجد، اور سب سے بڑی جو مسجد ہے جامع مسجد جنیں، وہ آج سے 700 برس پیشتر بنائی گئی تھی، اور وہ ایک حیرت انگیز اسٹرکچر ہے، کچی مٹی کا بنا ہوا، کھجور کے تنے جا بجا اس میں سے باہر، اور جو ڈیزائن ہے وہ بہت ہی خوبصورت۔ اور یہ میں نے خاص طور پہ تھوڑا بہت پڑھا ان کے بارے میں، معلوم ہوا کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ صحرائی علاقہ ہے تو شدید گرمی پڑتی، اگر باہر 120 ٹیمپریچر ہے، ہر چیز جو ہے بھسم ہو رہی ہے، مسجد کے اندر اتنی ٹھنڈک ہوتی تھی کہ لوگوں کو چادر اوڑھنی پڑتی تھی۔ یہ اس کے آرکیٹیکچر کا کمال تھا۔ اس کے علاوہ بجلی نہیں تھی تو طاقچے بنائے گئے روشنی کے لیے، دیے جلائے گئے۔ اب دیے میں سے ہمیشہ دھواں اٹھتا ہے، دل کے جان سے اٹھتا ہے والا وہ دھواں وہاں بھی اٹھتا ہے، اور وہ پھیل جاتا ہے عمارت میں، اور نمازیوں کے مطلب ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا سد باب کرنے کے لیے جو طاقچے بنائے گئے ہیں ان کے گرد جھریاں ہیں مختلف ڈیزائنز کی، وہ سارا دھواں ان میں جذب ہو جاتا اور پیور روشنی آپ کو ملتی ہے۔ پچھلے دنوں آغا خان جو کلچرل ٹرسٹ ہے دنیا کا، انہوں نے اس مسجد کو ڈکلیئر کیا ایز ورلڈ ہیریٹیج، اور اس سلسلے میں انہوں نے اس کو تبدیلیاں بھی کچھ کی۔ تو میں پڑھ رہا تھا ایک پرانا جو آرکیٹیکٹ تھا نا ٹمبکٹو کا، بہت بوڑھا، اور وہ گفتگو کر رہا تھا مسجد کے بارے میں، تو اسے پوچھا گیا کہ انہوں نے جو نو تعمیر کیا ہے اس کو، تو آپ کے تو آباء و اجداد اس کو بناتے چلے آئے ہیں، تو آر یو سیٹسفائیڈ ود اٹ؟ اس نے کہا ہاں، ہم بہت شکر گزار ہیں، لیکن انہوں نے اپنے طریقے سے اسے کیا ہے، ہمارا افریقی طریقہ جو ہے قدرے مختلف ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ایسا ہے کہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، جو ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور جنیں کی مسجد کے حوالے سے جو سب سے فیسینیٹنگ ایسپیکٹ ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے، چونکہ کچی مسجدیں ہیں، مڈ کی بنی ہوئی ہیں، گارے کی بنی ہوئی ہیں، چنانچہ جب بارش ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہ مڈ جو ہے گھلتا ہے، اس کا سد باب کرنے کے لیے، جیسا کہ ہمارے گاؤں ہیں، وہاں جو کچے گھر ہیں، وہاں کی جو سگڑ بیویاں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ بارشوں سے پہلے لیپ کرتی ہیں دیواروں پہ، بھوسا ملا کے، اور خاص لیپ کرتی ہیں، اور بڑا خوبصورت لیپ ہوتا ہے، اس سے وہ ڈبل ہو جاتی ہے اور وہ بارشوں سے محفوظ رہتی ہیں۔ اسی طرح ہر سال مالی کا جو سب سے بڑا فیسٹیول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جنیں کی مسجد کو ہم نے دوبارہ لیپ کرنا ہے، یعنی مڈ کے ساتھ دوبارہ اس کو تہ ایک چڑھانی ہے، اور پوری دنیا سے جو مالی کے لوگ ہیں وہاں کشاں کشاں پہنچتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ فیسٹیول جو ہے ایک اسپریچول ایکسرسائز بھی ہے اور ایک ان کا نیشنل پرائیڈ بھی ہے۔ چنانچہ لوگ جاتے ہیں اور وہ مڈ بناتے ہیں، گارا بناتے ہیں اپنے سروں پہ اٹھا کے، اور ان میں کروڑ پتی بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی، سبھی، ان کے لیے یہ آنر، وہ جاتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ جو گارا ہے پھینک دیتے ہیں اور کوئی اور نہ، جو شخص جو گارا لے کے جاتا ہے وہ خود لیپ کرتا ہے اس مسجد کو، اور آخر میں ایک دعا مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ اگلے سال تک اس لیے زندہ رکھنا تاکہ ہم جنہیں کی جو یہ مسجد ہے اس کو دوبارہ لیپ کر کے اس کو دوبارہ بنائیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا فیسینیٹنگ آئیڈیا، میرا بھی جی چاہتا اگر میں جوان ہوتا کہ آپ دنیا کی ایک قدیم ترین جو مسجد ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، یعنی نو تعمیر کر رہے ہیں، اس سے بڑی سینسیشن اور کیا ہوگی۔ لیکن اب نہ صحیح، اگلے جنم میں صحیح۔ افریقہ سے ہم جاتے ہیں یورپ کی جانب اور جاتے ہیں ایمسٹرڈیم۔ ایمسٹرڈیم میں ایک نہر کے کنارے ایک گھر ہے، اس کا نام ہے این فرینک ہاؤس یا این فرینک میوزیم۔ اس کے آپ اندر جاتے ہیں، مختلف کمرے ہیں، اور ایک لڑکی تھی جوش این فرینک، اور وہ وہاں پہ رہتی تھی،
اور جب ناصری آئے تو وہ تہہ خانے میں چھپی ہوئی تھی اور روزانہ ایک ڈائری لکھتی تھی کہ مجھے ناصری بوٹوں کی چاپ جو ہے سنائی دے رہی ہے. آج وہ دروازے کے قریب آئے تھے, انہوں نے اس کو کھٹکھٹایا تھا, شکر ہے کہ وہ نیچے نہیں آئے ورنہ وہ مجھے لے جاتے. وہ خوفزدہ ایک بچی ہے, وہ اپنی ڈائری لکھ رہی ہے اور اس کے بعد فائنلی وہ اس کو ناصری لے جاتے ہیں اور موسٹ پرابلی وہ گیس چیمبر میں ڈال دی جاتی. بہت بڑا ظلم ہے. لیکن اس کی ڈائری ڈسکور ہوتی, کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی تھا یا جو بھی عزیز تھا, جنگ کے بعد وہاں پہ گیا تو اس کی ڈائری کے اوراق کمروں میں بکھرے ہوئے تھے, ان کو یکجا کیا گیا اور اس کو شائع کیا گیا. اس ڈائری کے خواتین و حضرات کم از کم 100 زبانوں میں ترجمے ہوئے اور وہ اتنی پاپولر ہے کہ یورپ کا ہر بچہ جو ہے اس میں وہ ڈائری پڑی ہوئی ہے, این فرینک ڈائری. اب عجیب و غریب ایک سلسلہ ہے. میں جب وہاں پہ گیا تو ظاہر ہے کہ بھئی بہت عرصہ پہلے گیا تھا اور وہاں این فرینک فاؤنڈیشن کے لیے میں نے چندہ بھی دیا کہ کوئی ویلفیئر کا کام ہو رہا تھا. لیکن اس کے بعد فلسطین جو ہے وہ جلنے لگا, اس کے دیہات اجڑنے لگے, اس کے جو زیتون کے باغات تھے وہ ختم ہو گئے, اکھاڑ دیے گئے. پورے کے پورے گاؤں جو تھے ان کو خالی کروا لیا گیا. میں انشاءاللہ فلسطین کے حوالے سے بھی ایک گفتگو کروں گا, لیکن یہ بعد کی بات ہے. تو فلسطین کے ہی حوالے سے جب آپ این فرینک کو دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ چلیے دور کہاں جانا. یہ جو غازہ پہ بمباری ہوئی تھی, اسرائیل نے کی تھی, بہت دن جاری رہی, اس دوران وہاں پہ بہت سارے بچے بھی ہلاک ہوئے اور نیو یارک ٹائم نے فرنٹ پیج پہ 66 بچوں کی تصویریں دیں فرنٹ پیج پہ. اور وہ اتنے خوبصورت بچے ہوتے ہی خوبصورت ہیں, لیکن وہ سارے 12-14 سال کے, 13 سال کے, 9 سال کے, ان کے نام درج تھے اور یہ لکھا ہوا تھا یہ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں. میں کمپوزر بننا چاہتا ہوں, میں سائنسدان بننا چاہتا ہوں, میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. اور سارے بچے ہلاک کر دیے گئے. ہر بچے کے اوپر ہم ایک میوزیم بنا سکتے تھے, لیکن کون ہے جو بنائے؟ ادھر انہی کھنڈروں میں سے جو ملبہ تھا وہاں پہ مختلف بچوں کی لاشیں ملی اور ان میں زیادہ تر بچیوں کی لاشیں تھیں, خاص کوئی ایریا تھا. اور ان بچیوں کے بستے ملے, کتابیں ملے اور کم از کم 3 بچیوں کی ڈائریز وہاں سے برآمد. انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے بھی تقریباً انہی احساسات کا اظہار کیا جو این فرینک نے کی تھی کہ باہر بمباری ہو رہی اور رات ہے اور بجلی نہیں آ رہی. اسرائیلیوں کو نہیں پتا کہ میرا فائنل ایگزام آنے والا ہے اور میں پڑھنا چاہتی ہوں اور لائٹ نہیں ہے. تو کبھی کبھی میں سمجھتی ہوں یہ اچھی بات ہے کہ وہ بم نزدیک کہیں گرتا ہے, اس کی جو چمک ہوتی ہے روشنی سے, اس میں تھوڑا بہت پڑھ لیتی ہوں. ایک اور بچی لکھتی ہے کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں, وہ اسرائیلی بمباری میں مارے جا چکی ہیں اور یہ مر چکی ہیں بچی, اور میں اپنی خالہ کے پاس رہتی ہوں. اور خالہ کے میرے جو خالو ہیں ان کو بھی اسرائیلیوں نے ہلاک کر دیا تھا. وہ ایک چیک پوائنٹ پہ تھے, کسی نے, اور وہ شاید سن نہیں سکتے تھے, تو کسی نے چیلنج کیا کہ کھڑے ہو جاؤ, وہ کھڑے نہیں ہوئے, ان کو گولی مار دی گئی. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میں واحد تو بچی ہوں, تو والدین تو چلے گئے, تو اسرائیلیوں کو کیا بیر ہے میرے ساتھ جو وہ یوں بمباری کر رہے ہیں. اس طرح درجنوں بچیاں تھیں. وہ ڈائریاں برآمد ہوئیں, ان میں کم از کم 3 ڈائریاں عرب ورلڈ میں وہ شائع ہوئیں, لیکن اس کو کسی یورپی ملک نے شائع نہیں کیا. جس طرح اس کی 100 زبانوں میں ترجمے ہوئے تھے, کسی اور زبان میں ترجمہ نہیں ہوا اور وہ ڈائریاں گم ہو گئیں. ان کی ایک فرینک, این فرینک جو ہے وہ زندہ ہے. ہماری بے شمار این فرینکس جن کے نام تھے, ظاہرہ تھا, کسی کا نام فاطمہ تھا, نور تھا, وہ سب ہمیشہ کے لیے گمنام ہو گئی. کیوں؟ ہم ان کی یاد کیوں نہیں مناتے, ان کو یاد کیوں نہیں رکھتے, ہم اتنے آرگنائزڈ اور ڈسپلنڈ کیوں نہیں ہیں؟ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. آپ کے پاس ایک جواب ہے, اور جب تک آپ میں وہ قوت نہیں ہوگی, وہ انٹلیکٹ نہیں ہوگی, وہ ڈسپلن نہیں ہوگا,
وہ کرپشن سے آپ کی دوری نہیں ہوگی، تب تک آپ کی این فرینکس جو ہے وہ مرتی رہیں گی، وہ گمنام رہیں گی، اور یورپ کی ایک این فرینک جو ہے وہ زندہ رہے گی۔